نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ نشست میں یہ پڑھا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت نے ہمارے کیا سماجی فوائد ہمیں دیے ہیں، یا بحیثیت امت مسلمہ ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے کون سے دنیاوی اور دینی اور اخروی ہر اعتبار سے ہمیں کون کون سی سہولتیں ملی ہیں، کون کون سے فائدے ہوئے۔ ان میں نے جو 5 باتیں عرض کی تھیں، آج 6ٹھی بات یہ ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے اسلام کی جو عالمگیریت ہے، کہ یہ مذہب عالمگیر مذہب ہے، اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ عالمگیر مذہب ہونے کا دعویٰ ہے، وہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اب پیچھے کوئی بھی اور نبی آنے والا نیا نبی نہیں ہے جو آ کر نسل انسانی کی نئی ضرورتوں کو پورا کرے، نئے مسائل کو حل کرے۔ اور سابقہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں، جتنے بھی مذہب دنیا میں موجود ہیں، عالمگیر مذہب ہونے کا دعویٰ کسی مذہب نے کیا بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں بنو اسرائیل کی چند گمشدہ بھیڑوں کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل کے لیے تھے۔ اسی طرح جتنے بھی نبی آئے، ہر ایک اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے علاقے کے لیے آیا، تو ان کی شریعتیں بھی، ان کے مسائل بھی علاقائی اور محدود ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے وہ واحد نبی ہیں جس نے اپنی رسالت کو رسالت عامہ سے تعبیر کیا کہ میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس میں نہ کوئی عرب ہے، نہ عجم، نہ کوئی گورا ہے، نہ کالا، نہ کوئی بنو اسرائیل ہے، نہ کوئی غیر بنو اسرائیل، یعنی جتنی بھی نسل انسانی ہے، بغیر کسی تعیین کے، بغیر کسی تخصیص کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ دعویٰ صرف ایک نبی نے کیا، اور وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عالمگیریت کا فائدہ کیا ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب کے ماننے والے، یا دنیا میں کسی بھی طبقہ اور کسی بھی مزاج کے لوگ ہوں، وہ بغیر کسی جھجک کے اسلام کے دامن رحمت میں آ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اسلام نے ہماری رعایت نہیں کی، اسلام میں ہماری رعایت نہیں کی گئی۔ ہر مذہب کی جو ضروریات ہیں، ہر مذہب کے جو مسائل ہیں، ان کی پوری اسلام میں رعایت ہے۔ یہ جو فقہائے کرام کا اختلاف ہے، یہ فقہی مسائل میں اللہ کی طرف پہنچنے کی جو 4 راہیں ہیں، دنیا کے چاروں کونوں سے اللہ کی طرف جانے کی، اگر اس میں ہم اس کو صرف یہ چند مسائل، یہ رفع الیدین جو ہمارے معاشرے میں جن مسائل کو بڑکایا جاتا ہے، یا دوسرے بڑے مذاہب کے جس کو کہتے ہیں نا وہ سیل مین دنیا میں آ گئے ہیں کہ ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ان مذاہب والوں کا جو ہمارے ملک میں دوسرے مذہب کی باتیں لانچ کرتے ہیں، تو کوئی اپنی ان کی تحقیق نہیں ہوتی۔ یہ بس ایسی ہے جیسے وہ پہلے ہوتے نا، وہ دکانوں والے ہوتے تھے، بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز والے، تو یہ پھیری والے ہیں بیچارے، جس دکان سے سامان اٹھاتے ہیں بیچنے کے لیے، گھڑیوں میں نکل ہوتے ہیں، سعودیہ سے رفع الیدین اٹھا کر لے آئے بیچنے کے لیے، جو ہندوستان میں کہیں سے سورہ فاتحہ لے آئے، کہیں سے کچھ لے آئے، تو یہ صرف سے پھیری والے لوگ ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ میں بحیثیت مستقل فقہی مذہب کے، جنہوں نے اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جن کی اپنی ایک اتھارٹی ہے، میں ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اب اگر ہم ان مذاہب کے اور اس اختلاف کے فوائد پہ غور کریں تو اسلام کی عالمگیریت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے حنفیوں کے نزدیک سمندری جانوروں میں سوائے مچھلی کے کسی اور جانور کا کھانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ سمندری سانپ ہو، سمندری گینڈا ہو، یا کوئی سمندری مگرمچھ ہو۔ جس میں مچھلی کی صفات نہیں پائی تھی، ہمارے ہاں ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سمندری جانوروں میں ان کا تفصیل ہے کہ اس کے اندر وہ حلت کے قائل ہیں، اور بعض احمد شاید امام احمد بن حنبل کا ہے کہ جس جانور کی نظیر خشکی میں حلال ہے، اس کی تری میں بھی حلال ہے، پانی میں بھی حلال ہے۔ یہ ان کا موقف ہے۔ اب اسی موقف پہ اگر ہم دنیا کو تقسیم کریں تو حنفی جن جن ملکوں میں آباد ہیں، ان ملکوں میں مچھلی وافر مقدار میں ملتی ہے، ان کو کسی کچھوے مگرمچھ کے بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو جہاں جہاں حنفی آباد ہیں وہاں پر مچھلی وافر مقدار میں ہے، اور جہاں پر شوافے آباد ہیں،
یعنی جن کے ہاں ہر سمندری جانور کھانا حلال ہے، جن کے ہاں وہ جن خطوں میں وہ آباد ہیں، وہاں کے اگر سمندروں کا دریاؤں کا وزٹ کیا جائے، غور کیا جائے، سروے کیا جائے، تو یہ معلوم پڑتا ہے وہاں مچھلی کے علاوہ سارے جانور ہیں۔ مچھلی کے علاوہ کیا ہے؟ تو اگر وہ اسی بات پہ ان کو بھی پابند کر دیا جاتا ہے ایک ہی فقہ پہ، تو ساری زندگی سمندری جانور کھانے سے وہ محروم رہ جاتے۔ تو اللہ نے اس اختلاف رائے کو رکھا کہ اس فقہی نقطہ نظر سے اگر یہ مچھلی کھانے والا اگر خدا تک پہنچ رہا ہے تو سمندر کی دوسری مخلوقات کھانے والا بھی خدا سے دور نہیں رہے گا، وہ امام شافعی کے نقطہ نظر پہ پہنچ جائے گا۔ اس پر یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اور بھی کئی مسئلہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن اب میں سر دست اس پہلو پہ کہ اسلام نے عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس عالمگیر ہونے کی وجہ سے اسلام نے ہر طرح کے لوگوں کو لیا۔ اب صحابہ کو دیکھ لو، صحابہ میں سارے عرب نہیں ہیں، ان میں اجمی صحابہ بھی ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، اس طرح حضرت سلیمان فارسی ہیں۔ تو یہ صحابہ جو اجمی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے، کسی دوسرے مذہب میں ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو جب یہ عالمگیر ہے تو اس کی عالمگیریت یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ چونکہ اگر کوئی اور نبی کے آنے کے چانسز ہوتے، کسی اور کی گنجائش ہوتی، تو اسلام کو اتنا عالمگیر نظام نہ دیا جاتا۔ اسلام کا نظام فقہ، اسلام کا نظام سلطنت، اسلام کا نظام حکومت اور جو سیاست مدنیہ، جتنے بھی معاملات کو دیکھا جائے تو اسلام کی عالمگیریت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا آخری دین ہے، اس کے بعد پیچھے آنے والا اور کوئی دین نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کاشتکاری کے قابل رقبوں میں سے کچھ رقبے غیر آباد پڑے ہوں تو ان غیر آباد رقبوں کے لیے افراد ڈھونڈے جاتے ہیں کہ چلو یار اس کی بھی کوئی کاشت کرو، یہ کب سے بے آباد پڑا ہے، پانی کی سہولت ہے، نہری پانی ہے یا بارانی پانی ہے، جیسا بھی ہے اس کو آباد کرو۔ تو سابقہ انبیاء چونکہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف آتے تھے، اپنی اپنی امتوں کی طرف، اپنے قبیلوں کی طرف آتے تھے، تو اس لیے ان کے بعد پھر بھی تشنگی رہتی تھی کہ وہ علاقہ بھی نبوت سے خالی ہے، وہ جگہ خالی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد روئے زمین تو کیا آسمان تک دنیا کا ایک ذرہ بھی جگہ خالی نہیں ہے جو آباد نہ ہوا۔ اب تو آباد کاری ہو چکی ہے، ختم نبوت کی وجہ سے دین اسلام کا فیض پوری دنیا میں پھیل چکا۔ اب کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام اپنی کاشتکاری نہ کر رہا ہو، اسلام کی اپنی زمینیں کاشت نہ ہو رہی ہو، نہ زمین کا راس جہاں بھی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا، عرش مولا، اب اس سے اوپر کون سا علاقہ رہ گیا جہاں نبی کی ضرورت ہو؟ ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلا کہ اسلام کی عالمگیریت کے بعد اب اگر کوئی نیا نبی آئے گا تو اس کو پہلے نمبر پہ جگہ دینی پڑے گی کہ آپ اپنی دکان یہاں پہ بنا لیں، مثلا اپنا اڈا یہاں پہ بنائیں۔ کوئی قذاب ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا تو قذاب ہی ہوگا، جو بھی دجال ہوگا، تو اس لیے میں اسی لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ قذاب اور دجالوں کی دکان نہیں ہوتی ہیں، تو اپنی دکان کہاں پر بنائیں گے؟ عمارت مکمل ہو چکی ہے، تو مکمل عمارت میں تو پھر بھیڑ اپنا چھتا لگاتا ہے اور وہ مکھیاں اپنے گھونسلے اور مکڑی اپنے جالے لگاتی ہے، کبھی عمارت کے اندر عمارتیں تھوڑی بنا کرتی ہیں۔ تو جب پوری روئے زمین پہ اسلام کی عالمگیر چھتری نے سب کو ڈھانپ لیا تو اب کسی نئی نبوت کی رائی کے دانے برابر نہ تو جگہ باقی ہے، نہ کوئی ایک دو مرلے جگہ بھی نہیں ہے جہاں کسی نئے نبوت کے دعوے دار کہا جائے چلو جہاں تم اپنا کام کر لو۔ ہر جگہ پہ رسول اللہ ہی کا نام چلے گا، انہی کا کام چلے گا۔ یہ ہے اسلام کا عالمگیری نظام، یہ ہمیں کیسے ملا؟ ختم نبوت کی وجہ سے۔